حضرت یونس علیہ السلام اللہ پاک کے نبی تھے۔ آپ کے نام پر قرآن پاک میں پوری ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ یونس۔ آپ کا اصل نام یونس ہے اور آپ کے والد صاحب کا متہ بن شتہ ہے۔ بعض حضرات نے متہ ان کی والد کا نام بتایا ہے، جیسا کہ ابن کثیر نے فرمایا ہے اس صورت میں اس کی نسبت ماں کی طرف ہوگی، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت ان کی والدہ مریم کی طرف ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شہر نینوا کے باشندوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا۔ نینوا موصل کے علاقے کا بہت بڑا شہر تھا۔ یہاں کے لوگ بت پرستی کرتے اور کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام ان لوگوں کو ایمان لانے اور بت پرستی چھوڑنے کا حکم دیا، مگر ان لوگوں نے اپنی سرکشی سے اللہ کے رسول علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور ایمان لانے سے صاف انکار کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو خبر دی، تم لوگوں پر عنقریب اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ یہ سن کر شہر کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یونس علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس لیے یہ دیکھو کہ اگر وہ رات کو شہر میں رہے تو سمجھ لو کہ کوئی عذاب نہیں آنے والا، اور اگر انہوں نے شہر میں رات نہ گزاری تو یقین کر لیں کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ رات کو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام شہر سے باہر تشریف لے گئے، اور واقعی صبح ہوتے ہی عذاب کے آثار نظر آنے لگے۔ ہر طرف سے شہر کو دھواں چھا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر شہر کے باشندوں کو یقین ہو گیا کہ عذاب آنے والا ہے۔ لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش شروع کر دی کہ وہ ان کے ہاتھ پر ایمان لائیں گے، مگر وہ دور دور تک کہیں نظر نہیں آئے۔ اب شہر والوں کو اور بھی زیادہ خطرہ لگنے لگا۔ شہر کے لوگ خدا کے خوف سے ڈر کر کانپنے لگے، اور سب کے سب عورتوں، بچوں، بلکہ مویشیوں کو ساتھ لے کر اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر جنگل میں نکل آئے، اور رو رو کر حضرت یونس علیہ السلام پر سچا ایمان لانے کے لیے بولنے لگے۔ بوڑھے بچے استغفار کرنا شروع کر دیا اور درگاہ الہی میں گڑ گڑانا شروع کر دیا، اور کہنے لگے جو حضرت یونس علیہ السلام اللہ کا پیغام لائے ہیں ہم اسے سچے دل سے قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو لوگوں کے گریے اور مخلصی پہ رحم آ گیا اور عذاب اٹھا لیا، اور اس کے بعد عذاب ختم ہو گیا اور تمام لوگ دوبارہ شہر میں رہنے لگے۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا ہے، مطلب یہ ہے کہ جسی قوم پر عذاب آتا ہے، عذاب آ جانے کے بعد ایمان مفید نہیں، عذاب آنے کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوتی، مگر یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب آ جانے کے بعد جب وہ لوگ ایمان لائے تو عذاب اٹھا لیا گیا۔ عذاب ٹل جانے کے بعد جب یونس علیہ السلام شہر کے قریب آئے تو آپ نے شہر میں عذاب کا کوئی اثر نہیں دیکھا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اپنی قوم میں تشریف لے کر آئیں۔ آپ نے فرمایا، میں کس طرح اپنی قوم میں جا سکتا ہوں؟ میں تو ان لوگوں کو عذاب کی خبر دے کر شہر سے نکل گیا تھا، مگر عذاب نہیں آیا، تو وہ لوگ اب مجھے جھوٹا سمجھ کر قتل کر دیں گے، کیونکہ ان لوگوں کی روایت تھی کہ جو کوئی جھوٹی گواہی دیتا یا جو کوئی جھوٹی بات کہتا اور اگر وہ سچ ثابت نہ ہوتی تو اس کو قتل کر دیا جاتا۔ آپ علیہ السلام یہ فرما کر اور غصے میں بھر کر شہر سے لوٹ آئے،
اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی روانہ ہو کر جب سمندر بیچ میں پہنچی تو ٹھہر گئی، نہ کشتی آگے بڑھتی نہ پیچھے۔ کشتی والوں نے اعلان کر دیا، ہماری کشتی میں کوئی ظالم گناہ گار یا بھاگا ہوا غلام سوار ہے۔ یہ کشتی خود بخود رک جاتی ہے۔ ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ خود کو ظاہر کر دے تاکہ اس کی وجہ سے سب پر مصیبت نہ آئے۔ اس پر حضرت یونس علیہ السلام بول اٹھے کہ وہ بھاگا ہوا غلام گنہگار میں ہوں، کیونکہ اپنے شہر سے نکل کر کشتی میں سوار ہونا ایک طبعی خوف کی وجہ سے تھا، اللہ کے حکم سے نہیں تھا، اور اللہ کے حکم کے بغیر چلے آنے کو یونس علیہ السلام کی پیغمبرانہ شان میں ایک گناہ قرار دیا کہ پیغمبر کی نقل و حرکت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتی۔ بہرحال آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے دریا میں ڈال دو تو تم اس عذاب سے بچ جاؤ گے، مگر کشتی والے اس پر تیار نہیں تھے۔ آپس میں گفتگو کرنے لگے، یہ حسین نوجوان ہے، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یہ پاک دامن نوجوان ہے، یہ بے گناہ نوجوان ہے، اس کو کیسے سمندر میں پھینک سکتے ہیں؟ آخرکار انہوں نے قرآن اندازی کی جس میں یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوا اور کئی مرتبہ قرآن اندازی کی گئی۔ ہر مرتبہ آپ علیہ السلام کا نام نکل آتا۔ ایک طرف قرآن اندازی میں نام نکلنے پر آپ علیہ السلام کو دریا میں ڈالنے کا سامان ہو رہا تھا، دوسری طرف ایک بہت بڑی مچھلی کشتی کے قریب منہ کھولے موجود تھی کہ آپ علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں جگہ دے دے۔ آخرکار کشتی والوں نے آپ علیہ السلام کو اٹھا کر پانی میں پھینک دیا، اور اسی دوران ایک بہت بڑی مچھلی نے آپ علیہ السلام کو نگل لیا۔ آپ علیہ السلام 40 روز اس مچھلی کے پیٹ میں رہے، مگر اس حالت میں آپ علیہ السلام نے آیت کریمہ کی تلاوت کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ علیہ السلام 40 روز تک اس آیت کی تلاوت کرتے رہے۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس اندھیری کوٹھی سے نجات دی، اور مچھلی نے کنارے پہ آ کر آپ کو نگل دیا۔ مچھلی کے پیٹ کی گرمی سے ان کے بدن پر کوئی بال نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قریب ایک درخت اگا دیا جس کے پتوں کا سایہ آپ علیہ السلام کے لیے رحمت بن گیا۔ ایک جنگلی بکری اللہ کے حکم سے صبح و شام آپ کے پاس آ کر کھڑی ہوتی اور آپ اس کا دودھ پی لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا تو مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو لے لو، لیکن اس کے گوشت پر تیرا حق نہیں، کیونکہ یہ تیری غذا نہیں ہے۔ جب مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو لے کر بیچ سمندر میں پہنچی تو آپ نے کچھ آہٹیں سنی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، یہ سمندری جانوروں کی تسبیح ہے۔ جب فرشتوں نے آپ علیہ السلام کی تسبیح سنی تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے ہمارے پروردگار، ہم کمزور سی آواز کسی اجنبی سے سن رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، یہ میرا بندہ یونس ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا، وہ تو نیک بندے ہیں اور ان کی طرف سے ہر رات آپ کے پاس نیک اعمال پہنچتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، ہاں، یہ میری بہت اچھی تسبیح کرتے ہیں۔ پھر فرشتوں نے اللہ کے حضور حضرت یونس علیہ السلام کی سفارش کی تو اللہ نے مچھلی کو حکم دیا اور اس نے آپ علیہ السلام کو سمندر کے کنارے پھینک دیا۔ جب آپ میں کچھ توانائی آ گئی، آپ اپنی قوم کے پاس تشریف لائے اور سب لوگ آپ سے محبت سے پیش آ رہے تھے، آپ پر ایمان لائے۔ دوستو، اگر آپ لوگوں کو میری
ویڈیو پسند آئی ہو تو میرا یوٹیوب چینل انفارمیٹیو بلنگ کو سبسکرائب اور لائک کر دیں. شکریہ.